اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها الجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النازعات کی آیات ہیں، ان آیات میں دلائل کا ذکر فرمایا ہے اس بات بعث اور اس بات حشر اور نشر کے مسئلے پر. ایسا الحمدللہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ اس سورت مبارک کا مضمون بھی اس بات بعد الموت ہے، اس بات معاد ہے، مسئلہ قیامت ہے، اس بات حشر اور نشر ہے. اور اسی طرح میں نے الحمدللہ متعدد بار آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ دو صفتیں ہمیشہ آپ دماغ میں رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے سمجھنے میں بھی بڑی آسانی ہوگی اور قرآن پاک کے سمجھنے میں بھی انشاءاللہ بڑی آسانی ہوگی. اور وہ دو صفتیں کیا ہیں کہ کمال علم، کہ علم کامل بھی اللہ کی صفت ہے اور قدرت کامل جو ہے وہ بھی اللہ کی صفت. ساری مخلوق جتنا بھی ہے، اگر ساری دنیا کا علم بھی ہم علی سبیل المثال جمع کر لیں تو اللہ کے علم کے سامنے اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں. اس لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ ہم نے بڑے علوم دیے. اللہ نے کتابیں بھیجی، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، تورات بھیجی، تورات کو بھی تبیانا لکل شیء فرمایا، قرآن پاک کو بھی تبیانا لکل شیء فرمایا. لیکن اس کے بعد بھی یہ ارشاد فرمایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ نہیں دیے گئے تم علم مگر تھوڑا. تو اب تھوڑے کا کیا معنی؟ یعنی اللہ کے علم کے مقابلے پہ تھوڑا، ورنہ تو بڑے علم ہے. قرآن میں کتنے علوم ہیں، انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے کتنے علوم عطا فرمائے جن کا کوئی شمار ہی نہیں. لیکن جب اللہ کے علوم کی نسبت کی جائے تو یہ علوم جو ہیں یہ محدود ہیں، یعنی ان کی ایک حد ہے، کہیں نہ کہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں. تو ایک چیز ہے جس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، تو بہرحال چاہے فاصلہ کتنا لمبا ہو، 100 میل ہو تو ایک دن ختم ہو جائے گا، 1000 میل ہو تو ختم ہو جائے گا، لاکھ ہو، کروڑ ہو. لیکن ایک ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں، اس کا مقابلہ وہ محدود اور منتہی چیز تو نہیں کر سکتا. اور اسی طرح دوسری صفت ہمیشہ یاد رکھیں کہ قدرت کاملہ جو ہے وہ بھی میرے اللہ کی صفت، کہ جب چاہیں، جیسا چاہیں، جس کو چاہیں فرما دیں، وہاں صرف حکم کی دیر، وہاں تو صرف ارادے کی دیر ہے کہ ارادہ ہوا اور اس کے بعد کن فیکون، بس بات ختم. اب اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کے بندے جتنے بنائے، مخلوق بنائی، جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے، تو سب کو کچھ نہ کچھ تو قدرت دی ہے نا، کچھ نہ کچھ تو طاقت دی ہے. کسی کو چلنے کی، کسی کو کھانے کی، پینے کی، سمجھنے کی، سونے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، یہ ساری قدرت ہے، طاقت ہے آپ کو. لیکن جب اللہ کی قدرت اور طاقت کے سامنے آئے تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہم چلتے ہیں لیکن ایک حد ہے، اس کے بعد چلنا ختم. ہم دیکھتے ہیں، ایک حد ہے، اس کے بعد دیکھنا ختم. ہم سنتے ہیں، ایک حد ہے، اس کے بعد سننا ختم. ہم سمجھ رہے ہیں، ایک حد ہے، اس کے بعد سمجھنا ختم.
ایک عمر ہے ختم ہو گئی، ہماری عمر ختم. تو اس لیے ہر چیز جو ہے اس میں دو چیزوں پر جب آپ یعنی دماغ میں مضبوطی سے بٹھا لیں کہ علم کامل کا مالک بھی اللہ ہے اور قدرت کامل کا مالک بھی اللہ ہے، تو اس کے دو فائدے ہوں گے انشاءاللہ. ایک تو مسئلہ توحید سمجھ آئے گا، اور دوسری وجہ یہ ہوگی کہ جہاں قرآن مقدس کی آیات ہیں تو قرآن پاک کی تفہیم میں اور قرآن پاک کے سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ علم کامل اور علم محیط جو ہے میرے اللہ کی صفت، اور اسی طرح قدرت کاملہ یہ بھی اللہ کی صفت. اب جتنی مخلوق ہے وہ تو عاجز ہے، جتنی مخلوق ہے وہ تو ضعیف ہے، جتنی مخلوق ہے وہ تو فقراء میں ہے، جتنی مخلوق ہے وہ محتاج ہے، چاہے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ملک ہیں، فقراء ہیں. اللہ کے آگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عاجز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے مملوک اور مخلوق ہیں. اصل قدرت کاملہ کا مالک صرف اللہ ہے، اسی کی بات. اسی بات کو دماغ میں رکھ لیں، انشاءاللہ کبھی شرک نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے محفوظ فرما دیں. کیونکہ جب آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کو بڑی قوت ملی ہے، فرمائیں گے ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے، بڑی شان ہے، لیکن اصل قدرت کا مالک اللہ ہے. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کو بڑی شان دی ہے، بڑے کرامات دیے، لیکن قدرت کاملہ کا مالک اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی دیکھو جبریل کو اتنا علم عطا فرمایا، میکائیل کو اتنا علم عطا فرمایا، اسرافیل کو اتنا علم عطا فرمایا، ملک الموت کو اتنا علم عطا فرمایا کہ پوری دنیا میں آج جتنے بندوں نے مرنا ہے سب کا علم ہے اس کو، کہ کہاں مرنا ہے، کس وقت مرنا ہے، کس وقت روح نکلنی ہے. اور پوری دنیا میں کتنے آدمی ایک دن میں مرتے ہیں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں. اب بظاہر آدمی دیکھے تو حیران ہو جائے کہ بھی فرشتے کو اتنا بڑا علم، لیکن جب اس کو اللہ کے علم کے سامنے لے آئے تو ختم. کیونکہ اس کو تو صرف ان کا علم ہے نا جنہوں نے آج مرنا ہے، جنہوں نے آج نہیں مرنا اس کا تو اس کو کوئی علم نہیں. پھر کل کا دن ہوگا، رات کا فیصلہ، گھنٹے کے بعد فیصلہ، منٹ کے بعد فیصلہ، وہ تو اللہ پھر علم عطا فرمائے، ورنہ وہ تو ختم. یا زیادہ سے زیادہ ان فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سال کی ایک 4 شیٹ دے دیتے ہیں کہ اس سال میں یہ ہونا ہے، لیکن اگلے سال کا تو وہ جانتے ہی نہیں کہ اگلے سال کس نے مرنا ہے اور کس نے پیدا ہونا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں. وہ تو ایک لیلۃ القدر کی رات میں آگے فیصلہ ہو گیا. اللہ نے 1 سال کے لیے ہر فرشتے کو اس کا چارٹ دے دیا کہ اس میں اس بندے کا رزق ہم نے بڑھا دیا، اس کا کم کر دیا، اس کی موت آ گئی، اس کے گھر میں بچہ ہوگا، اس کے گھر میں بچی ہوگی. وہ ایک 4 شیٹ مل گئی، لیکن اگلے سال کا مسئلہ تو ان کو پتہ ہی نہیں اگلے سال کیا ہوگا. اور اللہ کو تو جو قیامت تک ہونا ہے اور قیامت کے بعد ہونا ہے وہ بھی سارا علم ہے. اس لیے ہمیشہ ان 2 چیزوں کو، اب جب 2 چیزیں یہ دماغ میں آ گئی تو اب مسئلہ یہ تھا کہ قیامت کا ہونا برحق ہے، قیامت حق ہے، جنت حق ہے، نار حق ہے، میزان حق ہے، صراط حق ہے، مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے، عذاب قبر حق ہے. اب جناب آپ دیکھیں نا وہی ایک بات دماغ میں کوئی کہ میاں عذاب قبر کیسا ہوتا ہے، آپ کہیں جی اللہ کا علم ہے، اللہ علم کامل کا مالک اللہ ہے، قدرت کامل کا مالک تو اللہ ہے، وہ چاہے تو عذاب دے سکتا ہے، وہ جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے. لیکن جب اس نے فرما دیا ہے تو ہمارا ایمان ہے. اس لیے آپ نے پچھلی آیات مبارکہ میں پڑھا تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان کو فرعون کے پاس بھیجا گیا کہ فرعون نے سرکشی کی ہے، اس کو آپ دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں اور اس پر یہ دلائل اور اپنے معجزات اور اپنی نشانیاں دکھلائیں. اور نشانیاں دکھلانے کے بعد لیکن ایمان وہی لے آئے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. تو اب مضمون چل رہا تھا کس بات کا، وہی قیامت کا. تو اب اسی طرف پھر آیات مبارک جو تھی اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹ آئی. فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا. اس میں مفسرین کی 2 قراتیں ہیں، بعضیں تو السماء پر وقف کیا ہے اور بناہا کو علیحدہ پڑھا ہے، یعنی وقف ہو گیا ام السماء پر. انتم اشد خلقا ام السماء، بس وقف ہو گیا. بناہا علیحدہ پڑھا. اور بعد نے فرمایا کہ نہیں، ام السماء بناہا جو ہے وقف وہ بناہا پہ کرتے ہیں. انتم اشد خلقا ام السماء بناہا رفع سمکہا فسواہا.
تو دونوں قراتیں ہیں قرآ کی، اور دونوں قراتیں ٹھیک ہیں، کوئی ایسا اس میں اختلاف اور تعارض نہیں ہے، قراءتان صحیحتان فبأیتہما قرأ القاری فمصیب، جس قرات کو بھی پڑھ لے آدمی الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو انکار بعض کرتے ہیں، انکار معاد کرتے ہیں، منکرین بعض اور منکرین معاد اور منکرین حشر و نشر، ان کو یہ انکار کی وجہ ہے نا کہ ہمارے مرنے کے بعد، مٹی میں مل جانے کے بعد ہمارے وجود کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، تو پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ ان کو سب سے بڑا انکار تو اسی بات پر ہے کہ جی ہم مر گئے، اچھا ہندو ہے تو جل گیا، اور آدمی ہے تو قبر میں دفن ہو گیا، اور جناب 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال گزر گئے، اب قبر کھودیں کچھ بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں مل رہی، ہڈیاں بھی نہیں مل رہی، وہ کفن کے کپڑے بھی نہیں مل رہے، اور پھر یہ ہے کہ اس زمین پر جو اللہ کا نظام چل رہا ہے، کبھی بارشیں آ گئیں، کبھی پانی آ گئے، کبھی طوفان آ گئے، کبھی زلازل آ گئے، تو وہ چیزیں اپنی اپنی جگہ سے خدا جانے بہ کے کہاں چلی گئیں اور کہاں جا پہنچی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ اس لیے سب سے بڑا انکار جو تھا مشرکین کو، منکرین بعض کو، مکذبین کو، تو یہی تھا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنے دلائل کا ذکر فرماتی ہیں، انتم اشد خلقا من السماء۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرمائیں، ان کافروں کو، منکرین بعض کو، کہ بھئی تمہاری خلقت جو ہے وہ بہت بڑی ہے یا آسمان؟ کیا معنی؟ یعنی ایک بندہ ہے، چلو کتنا بڑا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 6 فٹ، 7 فٹ، 20 فٹ، 50 فٹ طول عرض معلوم ہے، اتنا سا ایک بندہ ہے، ایک انسان ہے۔ اللہ نے فرمایا تم بڑے ہو یا آسمان بڑے ہیں؟ صاف بات ہے کہ آسمان بڑا ہے، اس میں تو کوئی اندھا بھی نہیں کہہ سکتا نا کہ میں آسمان سے بڑا ہوں۔ اگر تم بڑے ہو تو چلو آسمان کو ذرا ہاتھ تو لگاؤ، چھو کر تو دکھاؤ مجھے آسمان۔ اگر تمہارا علم بڑا ہے تو ذرا مجھے آسمان کا طول و عرض تو بتاؤ کہ کتنے لمبا چوڑا ہے آسمان۔ تمہارے معلومات نے، تمہارے علوم نے بڑی ترقی کر لی ہے، تو ذرا آسمان کے طول و عرض میں بھی تو بات کرو کہ کتنا ہے۔ تو آدمی لامحالہ اقرار کرتا ہے کہ جی بندہ کیا ہے، بندے تو صرف پہاڑ بھی بڑے ہیں، بندے سے تو جناب یہ آسمان تو بہت بڑا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تو جو اتنی بڑی مخلوق کو بنانے پہ قادر ہے، وہ اتنی ذرہ سی مخلوق کو نہیں بنا سکتا دوبارہ؟ اللہ نے فرمایا کیسے لوگ ہو تو کہ آسمان جو ہے اتنی بڑی مخلوق ہے کہ جس کے طول و عرض کا بھی آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا اور نہ چل سکتا۔ تو جو خدا بند قدوس اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ ایک چھوٹا سا بندہ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب بی بی مریم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے پھونک ماری اور حمل ٹھہر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ان کے چاچے کا ایک لڑکا تھا یوسف، جس کا نام تھا یوسف النجار کے نام سے مشہور تھا، ان کے چاچے کا لڑکا تھا، اور اکٹھے ہی تقریباً انہوں نے زندگی گزاری ہے عبادت میں۔ اور تقریباً بعض کتابوں کی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو آئندہ یعنی رشتہ بھی اسی کے ساتھ ہونا تھا بی بی صاحبہ، کیونکہ وہ چاچے کا بیٹا تھا، اور دونوں حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں تھے اور دونوں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ تو اب جب حمل کا مسئلہ بن گیا، جب بی بی صاحبہ کو حمل ہو گیا اور پیٹ ظاہر ہو گیا، اب بات تو نہیں چھپتی، تو اب جناب وہ سوچے ان کے چاچے کا لڑکا کہ میں کیسے برداشت کروں اور کیا پوچھوں تو کیا پوچھوں، آخر یہ حمل کیسے آ گیا۔ پھر جب بی بی مریم کی عبادت پہ نظر ڈالے، اس کے تقوی پہ نظر ڈالے، اس کے بچپن کی کرامات پہ نظر ڈالے کہ جس کے کھانے کے لیے اللہ نے آسمانوں سے اور جنت سے پھل بھیجے ہوں،
اور جس کی تربیت کے لیے اللہ نے اپنا نبی حضرت زکریہ مبارک معین فرمایا ہو، اور جس کے 24 گھنٹے مصلی پہ اور عبادت پہ اور محراب میں گزرتے ہیں، اللہ کے ذکر میں گزرتے ہیں، اور 1 منٹ کے لیے پھر وہ بیوی مجھ سے علیحدہ بھی نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ بیوی صاحب ایک مکان میں چلے گئے، سو گئے تو میں باہر سو گیا۔ تو اب میں بات کروں تو کیسے کروں، اور نہ کروں تو کہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ ایک چیز بھی تو ظاہر ہے، حمل بھی تو ظاہر ہے، وہ بھی تو نہیں چھپتا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن باہر تشریف لے جا رہے تھے بی بی صاحبہ بھی اور ان کا چچا زاد بھائی بھی۔ تو اس نے کہا کہ بی بی صاحبہ ایک بات ہے، کئی وقت سے میری زبان پہ آتی ہے اور میں اس کو بڑا کنٹرول کرتا ہوں، لیکن میں مجبور ہو گیا، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ اگر تم اجازت دو تو میں بات کہہ ڈالوں، کیونکہ اب مجھ سے برداشت تو ہوتا نہیں۔ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ ہاں بات کہو، لیکن اچھی بات کہنا، کوئی بری بات نہ کہنا۔ انہوں نے کہا بی بی صاحبہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی پھل جو ہے، کوئی سبزی ہے، پھل ہے، گندم ہے، بغیر بیج کے بھی پیدا ہوتا ہے، اور کوئی درخت بغیر گٹھلی کے اور بغیر پانی کے بھی پیدا ہوتا ہے، اور کوئی بندہ بغیر مرد کے، کوئی بچہ بغیر مرد کے، بغیر باپ کے بھی پیدا ہوا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ کا حمل کہاں سے آ گیا؟ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ بس اتنی سی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرمایا جی یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ درخت بغیر گٹھلی کے پیدا نہیں ہوتا، لیکن سب سے پہلے جو اللہ نے گٹھلی کو پیدا کیا، درخت کو پیدا کیا، اس وقت گٹھلی کہاں تھی؟ آخر کوئی پہلا بیج تو پیدا ہوا ہے نا، اس بیج کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے بعد ہی سلسلہ چلا ہوگا نا۔ اللہ نے جو پہلا درخت پیدا فرمایا تو اس وقت کون سا پانی تھا؟ اللہ نے جب سب سے پہلا بندہ پیدا فرمایا تو اس وقت ماں اور باپ کہاں تھے؟ اب جناب کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس کوئی جواب ہی باقی نہ رہا، اور پھر بی بی صاحبہ نے کہا اچھا یوں بات کرو، مجھے ایک بات سمجھاؤ، یعنی تمہارے عقیدے کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر گٹھلی کے درخت پیدا نہیں ہوتا، بغیر بیج کے گندم پیدا نہیں ہوتا، یعنی مقصد ہے اللہ بھی بیج کا محتاج ہے تب گندم پیدا کر سکتا ہے، بیج نہ ہو تو اللہ گندم بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ گٹھلی کا محتاج ہے، پہلے خدا کو گٹھلی ملے پھر درخت پیدا کرے گا۔ اگر خدا کو گٹھلی نہ ملے، اسے کہا لا حول ولا قوت، میں یہ تو نہیں کہتا، اللہ کی تو شان ہے جو چاہے۔ نے کہا جب شان ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اگر اللہ کی شان ہے جو چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے، تو پھر اس کی مرضی، یہ تو پھر اس کا معاملہ ہے، میں تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو فوراً چپ ہو گئے۔ اب اللہ کی قدرتوں کا جب کمال سامنے آیا تو بات ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اظہار کمال قدرت کا بیان آیا کہ اللہ نے تو اگر آدم علیہ السلام کو بھی تو پیدا فرمایا ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ مرد ہے، نہ عورت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی حوا کو بھی تو پیدا فرمایا، مرد ہے لیکن عورت نہیں ہے، ان کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو نکال لیا۔ اسی لیے تو بی بی حوا کو حوا کہتے ہیں نا، کہ زندہ انسان سے نکالی گئی۔ حوا حی سے ہے، مادہ اس کا حی ہے کہ وہ زندہ، کیا مانا جائے گا؟ ایک زندہ انسان، آدم علیہ السلام سو رہے ہیں۔ اچھا، اور سوتے ہوئے انسان میں کمال قدرت دیکھو کہ اتنا بڑا سیزر ہو گیا، آپریشن ہو گیا، اندر سے ایک عورت نکل آئی اور آپ کو پتہ ہی نہیں سو رہے۔ جب آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی، اللہ میاں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو بیوی ہے تمہاری۔ عجیب بات ہے، میری بیوی کہاں سے نکل آئی؟ اللہ نے فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے اسی لیے تو بنایا کہ حضرت لیسکن الیہا، کوئی سکون پکڑو، تسکین ملے، تمہیں راحت ملے، تمہیں آرام ملے۔ اکیلے جنت میں ہو تو چلو بیوی ہوگی تو ذرا تسکین کا سامان ہوتا ہے، اسباب ہوتے ہیں،
اسی لیے تو علماء نے لکھا ہے نا کہ جو بیوی اپنے خاوند کو سکون نہیں پہنچا سکتی وہ تو بیوی کہلانے کی حقدار بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے تو بیوی بنائی اسی لیے ہے کہ خاوند کو تسکین پہنچائے، اس کو طمانینت قلب پہنچائے، اس کو خوشی پہنچائے، اس کو آرام پہنچائے کہ وہ تھکا ماندہ ہارا گھر سے باہر سے آئے تو گھر میں آگے اسے سکون، اسے راحت ملے، اسے آرام ملے۔ یہ نہ ہو کہ باہر سے بیچارہ آئے تو اندر آئے تو جہنم میں داخل ہو جائے، وہ بیوی نہیں ہوتی، وہ پھر اللہ کا عذاب ہوتا ہے، ہمارے کسی گناہوں کی وجہ سے اللہ مسلط فرما دے۔ اصل میں گناہوں کی سزا کبھی باہر سے ملتی ہے، کبھی اندر سے ملتی ہے، کبھی بیوی نافرمان ہو گئی، کبھی بچے نافرمان ہو گئے، کبھی اولاد نافرمان ہو گئی، کبھی بھائیوں میں جھگڑے ہو گئے، کبھی جناب ماں باپ میں اختلاف پیدا ہو گیا، گھر کے اندر ایک جہنم بن گیا۔ اور پھر وہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ اس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ بیٹے کا کیا مقابلہ کریں؟ آپ بیٹے کو نقصان پہنچائیں تو باپ کا نقصان، آپ اگر بیوی کو نقصان پہنچائیں، اس کی بے عزتی کریں، مارے تو باہر جائے گی تو جلوس تو آپ کا نکلے گا۔ تو اس لیے یہ ایک اصل وجہ کیا ہوتی ہے، یہ عذاب ہیں، انواع من العذاب ہیں، اللہ کے عذاب کی قسمیں ہیں، کبھی وہ باہر سے عذاب دیتے ہیں، کبھی وہ گھر سے عذاب دیتے ہیں۔ اور جن پہ اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے ان کے گھروں میں سکون ہوتا ہے، سکون کا گہوارہ ہوتے ہیں، طمانینت کا گہوارہ ہوتے ہیں، خاوند گناہوں سے محفوظ ہے، بیوی گناہوں سے پاک ہے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، مفاہمت ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس ہے، ایک دوسرے کی عزت کا احساس ہے، جائیداد کا، مال کا، گھر کا احساس ہے، اور خاوند کو پتہ نہیں ہوتا اور عورتیں بیویاں گھر بنا دیتی۔ خاوند بیچارے کو تو پتہ نہیں ہوتا، وہ تو غریب سارا دن اپنی ڈیوٹی پہ ہے، کام پہ، اس نے کیا گھر بنانا ہے غریب۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کمال قدرت کا اظہار فرماتے ہیں کہ جو خدا آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کرنے پہ قادر ہے تو بغیر باپ کے تو پھر تو آدھا کام رہ گیا نا۔ اللہ کے لیے تو وہ بھی مشکل نہیں تھا، یہ بھی مشکل نہیں، اللہ کے لیے تو دونوں آسان ہیں، لیکن بہرحال آدھا مسئلہ تو حل ہو گیا نا۔ تو اللہ نے فرمایا جب اتنا بڑا آسمان کوئی نہیں تھا میں نے بنا دیا، تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا؟ اسی لیے قرآن دوسری جگہ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، اللہ نے فرمایا آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا بندوں کے پیدا کرنے کے مقابلے پہ کیا، وہ تو بہت بڑا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایک تیسری أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ، اللہ نے فرمایا کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ تم کیسے عقل کی باتیں کرتے ہو کہ جی ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم گل جائیں گے، ہم سڑ جائیں گے، ہم فلاں ہو جائیں گے، ہم یہ ہو جائیں گے۔ تو جس خدا نے ان آسمانوں کو پیدا، أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، آسمانوں کو بنا، رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، رَفَعَ سَمْكَهَا، سم کہتے ہیں علماء نے فرمایا اٹھان، ابھار، اونچائی، اور بعض علماء نے فرمایا ایک لفظ آتا ہے عمق، ایک آتا ہے عمق اور ایک سمک، وہ کہتے ہیں اگر اوپر سے یوں پیمائش کی جائے کسی چیز کی تو کہتے ہیں عمق، گہرائی کتنی ہے۔ مثلا ہم پانی کو پیمائش کریں اوپر سے کھڑے ہو کے تو ہم رسی ڈالیں گے، کوئی پتھر باندھ کے ڈالیں گے، کہیں گے جی 10 فٹ پانی گہرا ہے، اس کی گہرائی جو ہے وہ 10 فٹ ہے۔ لیکن اگر کسی نیچے والی چیز کو اوپر سے دیکھیں تو اس کو عربی میں سمک کہا جاتا ہے کہ اتنا بڑا اٹھان ہے کہ دیکھو آسمان کو کتنا اٹھا دیا ہے کہ تا حد نظر، جہاں تک نظر چلی جائے آسمان جا رہا، اور جہاں ہماری نظر ختم ہوتی ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دیوار خیمے کے نیچے زمین تک آ گئی ہے، بس آگے شاید آسمان نہیں ہے، بس یہی اوپر سے ایسے خیمے کی طرح ایک ڈھکنا آ گیا، جب وہاں جاؤ تو پھر اونچا، پھر آپ آگے دیکھنا شروع کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اچھا ہاں وہاں تک شاید ہے آسمان، لیکن جب آپ وہاں پہنچ جائیں پھر اور اونچا۔ اور فرمایا کہ پھر ہم نے بنایا کیسا، کبھی اس پہ بھی تو غور کرو کہ میں نے آسمان اور زمینوں کو بنایا کیسا،
کہ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے جو آسمان پیدا فرمایا ہے، کیا کبھی اس میں بھی تو نے کوئی دیکھا ہے کہ کوئی دراڑیں پڑ گئی ہوں، کوئی شگاف پڑ گئے ہوں؟ تم لوہے کی عمارتیں بناتے ہو، وہ بھی 100 سال کے بعد گر جاتی ہیں. تم بڑے بڑے گارڈر بناتے ہو لوہے کے، وہ بھی گس جاتی ہیں. میں نے تمہارا ایک چمڑا بنایا، یہ بھی نہیں گسا 100 سال. تم بڑے بڑے اسٹیل کے اور بڑے بڑے عجیب عجیب دھاتوں کے اسپرنگ بناتے، ان کو بھی اگر ایک آدمی بیٹھ جائے اور یوں یوں کرتا رہے 10ویں دن ٹوٹ جائے گا. فرمایا میرے اسپرنگ اور جوڑ لگے ہوئے دیکھو 100 سال تک کام کر رہے ہیں، کوئی جگہ ڈھیلا ہے. میں نے تمہارا ایک چمڑا بنایا، نرم سا ایک چمڑا، وہ 100 سال گستا نہیں. اگر کسی آدمی کا پاؤں تو 6 مہینے کے بعد تو یہاں تک آ جائے گا، چل ہی نہ سکے. اور اسی طرح فرمایا کہ میں نے جو آسمان بنایا، حل تری من فطور، کیا تم نے اس میں کوئی شک دیکھا، کوئی دراڑ دیکھی، کوئی سوراخ دیکھا؟ کبھی اس کو رنگ کرنے کی ضرورت پیش آئی، کبھی پالش کی ضرورت پیش آئی. کبھی جناب اس کو بنانے کے لیے تم ایک مکان کی چھت بناتے ہو، ہر سال چیک کرتے ہو، مہندسین بلاتے ہو، کبھی رنگ کرا رہے ہو، کبھی چونے کرا رہے ہو، کبھی اوپر سے پلسٹر کرا رہے ہو، کبھی سیمنٹ لگا رہے ہو، کبھی کچھ کر رہے ہو، پھر بھی جناب دیکھتے ہو تو اگلے سال بارش زور کی آ جائے، پانی آ رہا. اللہ نے فرمایا کہ میری چیز بنی ہوئی دیکھو، جب اتنی بڑی چیزوں کے بنانے پہ میں قادر ہوں، اور کتنا میں نے اس کو اٹھایا ہے، کتنا میں نے اس کی اٹھان اور ابھار بلند کی ہے کہ زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر کرو تو تب پہنچو گے. اتنی بلند چیز میں نے بنائی ہے. رفع سمکہا فسواہا، اور پھر میں نے اس کو برابر کی. ایسا برابر بنایا ہے کہ جہاں سے جا کے دیکھو برابر، جہاں سے جا کے دیکھو برابر ہے. اور بعض علماء نے فرمایا برابر کا معنی ہے اس میں کوئی کسی قسم کا نقص نہیں. اور پھر تم ایک دیوار بناتے ہو، ایک مستری پلستر کرتا ہے، جہاں پلستر اس نے آج ختم کیا اور دوسرے دن شروع کرے گا، وہ کبھی نہیں ملتا. آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کام کل ختم ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں تک تو سیمنٹ سوکھ جاتا ہے، آگے پھر وہ نیا شروع ہو رہا ہے. پھر اس کے اوپر جناب سنپرا کریں گے اور پھر رنگ کر کے اس کو چھپا دیں گے کہ پردہ پڑ جائے اور ہمیں نظر نہ آئے، ورنہ وہ اندر کھڑا ہے، داغ وہ موجود ہے، وہ کبھی جڑتا نہیں. اللہ نے فرمایا تم 1 میٹر میں پلستر نہیں کر سکتے ہو، اور ہم نے اتنا بڑا آسمان بنا کے سجا دیا ہے، اور آسمانوں پہ اتنی بڑی مخلوق بسا دی ہے، اور پھر آسمانوں کو ستاروں سے ہم نے زینت بخش دی ہے، پھر ہم نے چاند اور سورج سے اس کو منور کر دیا ہے. اتنی بڑی چیزیں دیکھنے کے بعد تم اتنی چھوٹی سی مخلوق میری قدرت کو چیلنج کرتی ہوگی. ہم کیسے بنیں گے دوبارہ؟ ہم کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر، اور عام طور پر دلائل میں آپ دیکھیں گے آسمان اور زمین کا زیادہ ذکر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی زمین پہ چلتا ہے اور آسمانوں کے نیچے رہتا ہے. اگر آدمی گردن اٹھائے تو آسمان نظر آئیں گے، اور جھکائے تو زمین نظر آئے گی. اسی لیے جیسے کہ عالم عرب کے اندر جبکہ قرآن اترا ہے تو عام لوگوں کی کیا تھی کہ وہ بیچارے زیادہ سے زیادہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، اور اونٹوں پہ سفر کرنے والا آدمی جب جنگل میں جا رہا ہو تو اس کے سامنے کیا ہوتا ہے، یار اونچے اونچے پہاڑ آئیں گے، نیچے دیکھے گا زمین ہوگی، اور اوپر نظر دوڑائے گا تو چمکتے ہوئے ستارے اور آسمان ہوگا. اس لیے خداوند قدوس نے انسان کو جھجوڑا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اللہ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ہم نے اس اونٹ کو کیسے پیدا فرمایا؟ صرف ایک اونٹ پہ غور کر لو جو تمہارے گھر میں جانور بندھا ہوا، اسی پہ غور کر لو کہ ہم نے ٹانگیں کتنی لمبی بنائی، اس کی گردن ہم نے کتنی لمبی بنائی، اس کا پیٹ ہم نے کیسے بنایا، کوہان ہم نے کیسی بنائی، اور کتنا بڑا سرکش جانور ہے. اور تیرے لیے میں نے کیسے مسخر کر دیا ہے کہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اس کو جناب رسی ڈال کے چلا رہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس کے اوپر بیٹھے ہیں اور بھگا رہے ہیں اس کو. اور آج کل تو جو اونٹ بہت زیادہ بھاگنے والے ہیں ان پر بٹھاتے چھوٹے بچوں کو.
یعنی اس لیے کہ وزن کم ہو اور وہ زیادہ دوڑے. اگر بڑا آدمی ہوگا تو اس کا وزن تو آخر بڑھے گا نا. وزن جب بڑھے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کے بھاگنے میں کچھ فرق آئے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ صرف اسی اونٹ پہ دیکھ لو، اسی پہ غور کر لو تو میری قدرت تو تمہیں اسی سے سمجھ آ جائے. اور پھر تم وہ بوجھ لادے ہوئے ہو، آگے جا رہے ہو، اور وہ جناب مست آ رہا ہے، اور ایک صحرا کا سفینہ ہے جو چلا جا رہا ہے، اور ایک دفعہ تم اسے پانی پلا دو اور 3 دن تک پانی نہ ملے، وہ تمہارے ساتھ چل رہا ہے بغیر کسی شکایت کرنے. اللہ نے فرمایا اس پہ کبھی تم نے غور کیا؟ اس لیے فرماتی ہے کہ رفع سمکہا فسواہا. اور آگے جناب فرماتی ہے کہ اغطش لیلہا. ان سب کی نسبت آسمان کی طرف کیوں کر دی گئی؟ اس لیے کہ رات اور دن کا تعلق جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہے، کہ سورج طلوع ہوگا تو دن ہو گیا، اور سورج ڈوب گیا تو رات آ گئی. اس لیے اس کا نسبت جو ہے اس کو آسمان اور زمین کی طرف کر دی گئی، کیونکہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی نے یوں ہی بنایا ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو دن ہو جاتا ہے، اور سورج غروب ہوتا ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کی نسبت کا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. اللہ نے فرمایا کہ پھر دیکھو ہم نے کیسے اندھیری بنائی رات اس کی، کہ آسمان بنا دیا ہم نے، اور پھر اس کے اندر اندھیری بنائی ہم نے رات. عین کمال روشنی کا وقت ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھیں، ایک تو ہوتا ہے نا اشراق، کہ جب سورج نکلتا ہے. اس لیے فرق لکھا ہے علماء نے اشراق میں اور ضحیٰ میں. انہوں نے کہا اشراق تو وہ ہوتا ہے کہ جب شروع کے شمس ہوتا ہے، طلوع شمس ہوتا ہے، وہ اشراق ہو گیا. اور ایک وقت ہے ضحیٰ کا. ضحیٰ کا معنی یوں سمجھ لیں کہ 9-10 بجے، جسے عربی حضرات یوں مثال دیتی ہیں کہ جب اونٹنی کے پاؤں جلنے لگے، یعنی زمین گرم ہونے لگے، زمین پہ اتنی گرمی آ جائے کہ اب جانور کو بھی محسوس ہونے لگے، تو وہ ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے. اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ عین سورج اپنے جوبن پہ ہوتا ہے، کیونکہ پھر تو زوال آئے گا نا. پھر ضحیٰ کے بعد جو ہے پھر تو زوال آئے گا. 12 بجے استوا ہو جائے گا، برابر ہو گیا سایہ، اور اس کے بعد پھر ڈھلنا شروع ہو گیا، زوال آ گیا. پھر ڈھلتے 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 غروب آ جائے گا، تو پہلے طلوع آ جائے گا. تو ضحیٰ کا وقت جو ہے وہ عین روشنی کا وقت ہوتا. اللہ نے فرمایا اغطشا کا معنی بھی اندھیرا ہے. اصل میں اغطشا غطشا کا مادہ سے اس کا معنی بھی اندھیرا ہے، کہ اس کی رات کو ہم نے کیسے اندھیرے والا بنایا، اور دن کو ہم نے کیسا روشن اس سے نکالا ہے. کیونکہ دن اور رات کا تعلق بھی اسی گردش شمس و قمر کے ساتھ ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی آسمانوں کے ساتھ ذکر فرما دی. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. اور زمینوں کو دیکھو کہ ہم نے اس کے بعد کیسے بچھایا. دَحَاهَا مَنَ بَسَطَهَا. تو اب ان آیات مبارکہ سے یاد رکھیں، یہ سمجھ آتا ہے کہ آسمان پہلے بنائے گئے اور زمین بعد میں، کیونکہ یہاں آسمان کا ذکر پہلے آیا ہے اور زمین کا ذکر جو ہے وہ بعد میں آیا ہے. لیکن سورۃ حامیم سجدہ میں یا اور آیات میں اگر غور کریں تو وہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ثم استوى الى السماء. وہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے زمین کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد پھر آسمانوں کو پیدا فرمایا. تو وہاں ترتیب یوں معلوم ہوتی ہے کہ زمین پہلے بنائی گئی اور آسمان بعد میں بنایا گیا. اور یہاں آیات مبارک سے ترتیب یوں معلوم ہوتی ہے کہ آسمان پہلے بنا ہے اور زمین بعد میں بنی ہے. تو بظاہر جو ہے وہ تعارض معلوم ہوتا ہے، حالانکہ تعارض نہیں ہے. اور انہی چیزوں کو اللہ معاف فرمائے دشمن جو ہوتے ہیں نا، وہ ایسی ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ دیکھو جی ایک جگہ قرآن کہتا ہے آسمان پہلے ہے زمین بعد میں ہے، ایک جگہ قرآن کہتا ہے زمین پہلے ہے اور آسمان بعد میں ہے. تو یہ اللہ کا اگر کلام ہے تو اس میں فرق کیوں آ گیا؟ دشمن ایسے باتوں کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں اللہ معاف کرے کہ قرآن میں ایسی کوئی بات ملے اور ہم حملہ کریں اللہ کے کتاب پر. تو اس بات کو سمجھیں کہ اصل میں یہ تعارض نہیں ہے. تعارض کیسے نہیں ہے؟ اس لیے کہ علماء نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے جو ہے زمین کو بنایا.
لیکن زمین کو بنا کے یعنی زمین کو پیدا تو کر دیا، پھر اللہ نے آسمانوں کو بنایا، چیزیں بنائی، پھر زمین کو بچھایا بعد میں گیا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے آج کل تو خیر رواج نہیں رہا، ورنہ پہلے دور میں آج کل بھی بہرحال کچھ گھرانے تو ہوں گے خوش نصیب جن کے گھروں میں روٹی پکتی ہو، ورنہ آج کل تو دور نہیں رہا نا، آج کل تو سارا مسئلہ آ گیا نا بازاروں کا کہ کسی شریف آدمی کے گھر میں روٹی پکے یہ تو مسئلہ ہے۔ اور آج کل کی عورتیں تو خیر روٹی پکانا ہی نہیں جانتی، وہ اگر پکائیں تو کبھی ہاتھ جلا دیا، کبھی یہ کر دیا، 2-3 دفعہ جو ہاتھ جلائے تو خاوند بھی کہہ دیتا ہے چھوڑو یار خواہ میں بازار سے لے آؤں گا، جان چھوٹ گئی۔ تو ورنہ پہلے جو ہوتا تھا جب لوگ گھر میں روٹی پکاتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آٹا گوندا جاتا ہے، آٹا گوندنے کے بعد پھر اس کا پیڑا بنتا، پیڑا بنا کے پھر عورت اس کو پھیلاتی ہے اور پھر اس کو جا کر وہ ڈالتی ہے توے پہ پکنے کے لیے۔ تو زمین کا مادہ پہلے پیدا کیا گیا، جیسے آٹا گوند کے رکھ دیا جائے کہ اس میں خمیر اٹھ جائے کہ باقی کام کر لیں گے اور روٹی بعد میں ہم بنا لیں گے۔ تو اللہ نے زمین پہلے پیدا فرما دی تاکہ اس کے اندر بھی خمیر آ جائے، اور آسمانوں کو پیدا فرمانے کے بعد اب زمین کا مادہ تیار ہو چکا تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں اس کو پھیلا دیا۔ اس لیے قرآن پاک کی دونوں آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور اب اس کی مثال ایسے ہو گئی کہ زمین کی مثال ماں کی بن گئی اور آسمان کی مثال جو ہے وہ باپ کی بن گئی۔ جیسے ہر چیز کے جوڑے ہوتے ہیں نا، ہر چیز کا اللہ نے جوڑا پیدا کیا ہے، تو یہ آسمان و زمین بھی گویا ماں اور باپ ہیں۔ جیسے باپ اور ماں کا پانی اکٹھا ہو تو پھر بندہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح آسمانوں سے پانی برستے ہیں تو زمینیں بھی پھر اپنے پھل اگاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی گویا کہ وہی ایک جوڑے والی کیفیت عطا فرما دی ہے، تو پہلے جو تھی وہ زمین پیدا کی گئی۔ اور بعض روایات احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو بھی پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال قبل اللہ نے اپنا کعبہ بنایا۔ بعض احادیث مبارکہ سے یہ بھی ملتا ہے کہ زمین کے پیدا کرنے سے بھی پہلے، اور کتنا 2000 سال پہلے۔ اور اس لیے کہ وہ احادیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ایک پانی تھا، اس پانی پر یہ جہاں کعبۃ اللہ ہے وہی ایسے جیسے ایک بلبلا کھڑا ہو، ایک بلبلے کی طرح علامت تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کعبہ ہے۔ اور پھر اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا اور پھر اسی جگہ سے زمین کو بچھایا گیا، یعنی زمین کو پھیلایا جب گیا ہے تو اسی کعبۃ اللہ کی جگہ سے پھیلایا گیا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ گویا یہ اللہ کا کعبہ جو ہے صرف معنوی طور پہ نہیں بلکہ حقیقتاً بھی یہ مرکز ارض ہے، مرکز زمین ہے اور بنیاد ہے۔ اور ہر چیز جیسے اپنے مرکز سے قائم ہوتی ہے، مرکز نہ ہو تو ہر چیز ختم۔ آپ دیکھیں نا پہلے یہاں کوئی سینٹرلی نقطہ بنائیں گے نا، نقطہ لگانے کے بعد آپ پلکار گھمائیں گے، اب مرکز ہی نہ ہو تو پھر دائرہ تو خود بخود ختم ہو گیا، کیونکہ جب مرکز متعین نہ ہو تو دائرے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو اتنی بڑی عظمت بخشی ہے، اتنا بڑا یعنی عزت بخشی ہے کہ سب سے پہلے بھی اسی کو پیدا کیا گیا اور زمین پوری کو بھی یہیں سے بچایا گیا۔ اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ ایک دوسری آیت پاک میں قرآن مقدس میں آتا ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حکم دیا کہ تم میری اطاعت کرو گے کہ نہیں، تو سب سے پہلے کہتی ہے اسی جگہ کی زمین نے کہا کہ ہاں اللہ میں آپ کی تابع۔ اس لیے اللہ نے پھر اسی کو شرف بخشا کہ اسی پر اپنا گھر رکھا کہ ساری کائنات کا وہ قبلہ بن گیا، زندگی میں بھی قبلہ ہے اور مرنے کے بعد بھی قبلہ ہے، یعنی آدمی زندگی میں بھی ادھر متوجہ ہوگا اور مرنے کے بعد بھی چہرہ جو ہے وہ اللہ کے قبلے کی طرف کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس گھر کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور پھر زمین کو بھی یہاں سے بچھایا گیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں والارض بعد ذلک دحاھا، تو اب یوں سمجھیں کہ زمین پہلے پیدا ہوئی پھر آسمان، لیکن زمین کا بسط جو ہے بچھانا جو ہے یہ آسمانوں کے پیدا کرنے کے بعد ہوا۔ تو اس لیے دونوں قرآن پاک کی آیات میں جو ہے وہ کوئی تعارض نہیں ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی تفسیر مبارک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے پہلے پیدا کیا زمین کو، پھر اللہ نے پیدا فرمایا آسمان، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض علماء نے فرمایا ہے یعنی روایات کی روشنی میں
کہ زمینیں بھی 7 ہیں، وہ تو قرآن بھی کہتے ہیں 7 سماوات ہیں اور 7 ارضین ہیں، لیکن ایک بات جس کا متعدد بار ذکر آیا ہے روایات میں کہ زمین جو ہے 7 زمینیں ایک جنس سے ہیں، یعنی ایک ہی چیز سے ہیں، یعنی جو بھی اللہ نے چیز بنائی ہے مٹی ہے وہ ایک ہی جنس ہے، لیکن آسمان جو ہیں 7 وہ کہتی ہیں وہ مختلف ہیں۔ مختلف ہیں کیا مانا کہ بعض آسمان مثلا سونے سے ہیں، بعض چاندی سے ہیں، بعض پیتل سے ہیں، بعض تانبے سے ہیں، بعض مکفوف ہیں، بعض موج سے ہیں، مختلف چیزوں سے بنائے گئے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ آسمانوں کا جو ہے کہ 7 آسمان ہیں تو ہر آسمان کی جنس الگ ہے، لیکن زمینیں 7 ہیں، ان سب کی جنس جو ہے وہ ایک ہے۔ اچھا، اور ابھی تک جو ہے ہم صرف اسی زمین کے بارے میں نہیں چکر میں، ہمیں نہیں باقی زمینوں کا تو پتہ ہی نہیں، ابھی تک تو ہم صرف اسی زمین کی گہرائی اور گہرائی کو بھی نہیں معلوم کر سکے کہ ہم جتنی کھدائیاں کر رہے ہیں، مثلا میلوں تک نیچے چلے جاتے ہیں تیل نکالنے کے لیے، یا میلوں تک نیچے چلے جاتے ہیں ڈائمنڈ وغیرہ یا ہیرا وغیرہ نکالنے کے لیے، یا سونے کی جو کانیں ہیں یا ڈائمنڈ کی جو مائنز ہیں، بڑی بڑی کانیں ہیں ہیرے کی، آپ دیکھیں حیران ہو جائیں، 2 میل آدمی نیچے چلا جاتا، 2 میل 3 میل کھدائی کر کے نیچے چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے جا کے پھر ان کو اس کا خام مال ملتا ہے، خام مال کو پھر وہ بناتے ہیں اور کاٹتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر اس میں سے پھر کوئی ہیرا نکل آتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال تو ابھی تو ہم اسی پہلی زمین کے مسئلے میں ہیں، اور اللہ نے یہ 7 بنائی ہے۔ 7 زمینوں کا علم جو ہے تفصیل کے ساتھ وہ کسی کو نہیں ہے ماں سوائے اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے کہ دنیا کو تو آج تک اسی زمین کے طول و عرض کا بھی پتہ نہیں چلا، دنیا کو تو آج تک سمندر کے طول و عرض کا بھی پتہ نہیں چلا، دنیا کو آج تک آسمان کے طول و عرض کا بھی پتہ نہیں چلا، اور پھر اللہ کے جو سیارات ہیں جیسے سورج ہے وہ آپ کی اس زمین سے 12,000 میل بڑا ہے، اتنا بڑا سورج ہے، اتنا بڑا وہ کرہ ہے، اتنا بڑا کرہ ہے کہ اس زمین سے 12,000 میل گویا کہ بڑا ہے، اتنا بڑا اس کا حجم ہے۔ اچھا، اور ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ سورج زمین میں ڈوب رہا ہے یا سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے، وہ اتنا بڑا کرہ کہاں ڈوب جائے گا چھوٹی سی چیز میں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو دیکھنے والے کی نظر ایسے سمجھتی ہے، نظر کو دھوکا ہوتا ہے، ورنہ اتنی بڑی چیز جو ہے اس نے زمین میں تھوڑا ڈوبنا ہوتا۔ تو اس لیے بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھیں میری قدرت کو کہ اغطش لیلہا واخرج ضحاہا والارض بعد ذلک دہاہا، پھر ہم نے زمین کو اس کے بعد جو ہے بچھایا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اللہ نے فرمایا پھر نکالا ہم نے اس زمین سے، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پانی بھی، اور مرعا کہتے ہیں چارہ، اصل معنی ہوتا ہے کھانے کے لیے۔ مرعا جو اصل میں استعمال تو ہوتا ہے کہ جس میں جانور چرتے ہوں، لیکن کبھی کبھی یہ لفظ عام استعمال میں آتا ہے، چاہے جانور بھی کھاتے ہوں اور انسان بھی کھاتے ہیں۔ اب دیکھو نا جی، گندم کا کھیت ہوتا ہے تو جب گندم کے دانے ہیں تو وہ انسان کے کام آ جاتے ہیں، اور گندم کی باقی چیزیں جو ہیں وہ جانوروں کے کام آ جاتی ہیں، تو اس لیے وہ کھیت بھی ہوتا ہے، اور کھیت کے بعد جب گندم کٹ جائے تو وہی پھر جانوروں کے لیے کھیت بن جاتا ہے، ہمارے لیے وہ غذا ہے اور جانوروں کے لیے بھی وہ غذا ہے۔ اور پانی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے پھر دیکھیں کہ زمینوں سے بھی پانی نکالا، اس لیے یاد رکھیں کہیں کہیں یہ آتا ہے کہ پانی زمین سے نکالا جاتا، اور کہیں کہیں یہ آتا ہے کہ پانی آسمانوں سے برستا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور اسی طرح قرآن پاک فرماتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے کہ پانی برسے، اور اللہ نے زمین کو بھی حکم دیا کہ تم اپنے چشمے نکالو، تو زمین و آسمان کے دونوں پانی جب ملے تو طوفان نوح آ گیا، اللہ کا فیصلہ جو تھا وہ پورا ہو گیا۔ اس لیے تو یاد رکھیں علماء نے فرمایا یہ تعارض نہیں ہے، آسمانوں سے بھی برسایا جاتا ہے، پھر آسمانوں سے برسانے کے بعد بادلوں میں بھی محفوظ رکھا جاتا ہے، اور بادلوں سے برسانے کے بعد پہاڑوں پر برف کی شکل میں بھی محفوظ رکھا جاتا ہے، اور پھر اس پانی کو زمین کے رگوں کے اندر داخل کر کے اس کا مرکز زمین بھی بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی آپ کنویں کھودتے ہیں، کبھی آپ چشمے نکالتے ہیں،
اور کبھی پانی بارش کا آپ کو ملتا ہے، کبھی پہاڑوں سے گر کے دریا بن کے بہتے ہیں، اس لیے اس کی کیفیات مختلف ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے کہیں کسی چیز کا ذکر فرمایا، کہیں کسی چیز کا ذکر فرمایا ہے، تو یہ تعارض نہیں ہوتا اللہ کے کلام میں۔ اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ہر چیز کی حیات جو ہے وہ اللہ نے پانی سے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کی زندگی جو ہے وہ پانی سے رکھی۔ اس لیے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جو زندگی بخشی ہے وہ پانی سے دی ہے، یعنی پانی نہ ہو تو زندگی کا آثار باقی رہنا جو ہے وہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر آسمانوں کا بھی ذکر فرمایا، آسمانوں کے بعد لیل و نہار کا بھی ذکر فرمایا، ظلمت و روشنی کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں زمین کا بھی ذکر فرمایا، اور زمین کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ماء اور مرعا کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها کہ وہ ذات پاک جس نے پہاڑوں کو پھر ثابت کیا، جما دیا۔ کہیں فرماتی ہیں میخیں بنا دیا کہ میخیں جب گاڑ دی جائیں تو چیز جم جاتی ہے نا، ہلتی نہیں، تو اس لیے اللہ نے زمین کی میخیں بنا دیا پہاڑوں کو۔ اور ارسا کا من اثبتها، ثابت کر دیا، ٹکا دیا، جما دیا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، تاکہ زمین جو ہے وہ حرکت نہ کر سکے، وہ اضطراب میں نہ آئے۔ اگر زمین میں حرکت ہو تو بندہ نہیں رہ سکتا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرار بخشا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرار دیا ہے۔ باقی یہ جو بحثیں ہیں نا جی، یاد رکھیں، جو سائنسدانوں کی بحثیں ہوتی ہیں، ہر انسان جو آدمی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے نا جی، اس کا تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو قرآن و حدیث مبارک میں ہے وہ حق ہے، بس جو اللہ اور اللہ کے رسول فرما دیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جائے وہ حق، بس اتنی ایمان رکھیں آپ۔ باقی یہ ہماری تحقیقات ہیں، ہمارے تو علوم ناقص ہیں، ہمارا تو کوئی پتہ نہیں، اور اللہ نے ان ابحاث کا قرآن میں اشارہ بھی نہیں فرمایا، بس اس لیے کہ اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں۔ آپ دیکھ لینا جتنے لوگوں نے مثلا چاند پر جناب ڈورے ڈالے اور جناب خلا پہ کنٹرول، نتیجہ کوئی ہے؟ اس کا کوئی فائدہ ملا کسی؟ اس لیے ان ابحاث میں اللہ پاک نے اشارہ نہیں کیا۔ ان کا کیا ہے؟ یہ تو کبھی کہتے ہیں کہ جی زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ نہیں، سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ پہلے تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ سورج اپنی جگہ پر ہے، زمین جو ہے وہ اس کے ارد گرد میں گھومتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ چاند گرہن وغیرہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ زمین آگے آ جاتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب جناب ان کے کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ نہیں، زمین تو اپنی جگہ پر ہے، چاند سورج اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اور اب ایک تیسرا نظریہ بھی آ گیا دنیا میں کہ نہیں، سورج چاند بھی گردش کرتے ہیں اور زمین بھی گردش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا وہ بھی اپنی ایک حرکت میں ہیں اور زمین بھی اپنی ایک حرکت میں ہے، لیکن ہر کسی کی حرکت جو ہے اس حرکت کا فرق ہے۔ کیا معنی اس کی؟ یوں مثلا مثال سمجھ لو، آپ نے دیکھا ہوگا مثلا کوئی چھوٹا سا ایک بیرنگ ہو نا جی، اس کے اوپر آپ ایک بڑا سا تخت لگا دیں، تو اب بیرنگ کی حرکت جو ہے وہ تو بڑی محدود ہوگی نا، اوپر کتنا چکر لمبا بنتا جائے گا، اس کے اوپر اور زیادہ کو بڑا پھٹا لگا دے تو اس کا چکر جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یا جیسے موٹر میں آپ دیکھتے ہیں، اندر آپ دیکھتے ہیں نا اس کے لگے ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ پھرتا ہے، اس کا قطر دیکھیں کتنا ہے، پھر اس کے بعد ویل کا دیکھیں کتنا ہے، پھر اس پر ٹائر ٹیوب اور ہوا بھرنے کے بعد اس کا قطر کتنا بن جاتا ہے، اور اندر گھومنے والا جو اصل مقام ہے اس کو دیکھیں وہ کتنی سی جگہ ہے۔ اس لیے بات اب جناب وہ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں گھوم رہی ہیں۔ تو ہمارا تو ان باتوں پر ایمان ہے جو اللہ نے قرآن اور حدیث میں بیان فرما دی ہیں، باقی صرف عقل کو تھکانے والی باتیں ہیں۔ آدمی دوڑتے 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 آخر یہی کہے گا کہ جو اللہ کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، آخر انجام اسی بات کا نکلے گا کہ اب دیکھا نہیں جناب کہ جن لوگوں نے خدا کے قانون کے مطابق قانون کے مقابلے پہ کمیونزم بنایا تھا اور بڑے بڑے جناب انقلاب لائے تھے، انجام دیکھا کہ انہی لوگوں نے جناب ان کے بتوں کو جن کو وہ دیواروں کے لیے سجایا تھا اور عقیدت کا اظہار کرتے تھے، وہی خود جناب کلاڑے لے کے گرا رہے ہیں، ابراہیم خلیل کی سنت ادا کر رہے ہیں، کافر۔
جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، اللہ نے فرمایا تمہارے ہاتھوں سے میں انہیں دلیل کراؤں گا، دیکھ لو تم اپنے ہاتھوں سے اپنے خنجر سے خودکشی کرو، اپنے خنجر سے تم خود اپنی موت مرو گے۔ اور اب دیکھیں کفر چاہتا ہے کہ بھئی کوئی مسلمان سر اٹھا کے نہ چل سکے، اللہ ہر جگہ اسلام کو قوت دے رہا، یہ کیا کر لیں گے؟ تو یہ تو اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، اللہ کی قدرتیں۔ ہمارا ایمان تو اسی پر ہے جو اللہ نے فرمایا، ہمارا ایمان تو اسی پر ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے، وہ حق ہے۔ باقی تخیلات ہیں، آراء ہیں، افکار ہیں، اسی طریقے سے خیالات ہیں، وہ ان کا کوئی وہ قابل حجت نہیں ہے۔ آدمی جتنا دوڑے، جہاں تک دوڑے، انجام یہی نکلے گا کہ اللہ حق، اسی کا فرمان حق، اسی نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، اور اسی کی قدرت ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو ابابیلوں سے چاہے تو ابرہا کے ہاتھیوں کو مروا دیتا، وہ جب چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کمزوروں سے بڑی طاقت والوں کو مٹا دیتا، وہ جب چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو چند نہتے لوگوں سے بڑی بڑی قوتوں کی طاقتوں کو اور غرور کو ملیا میٹ کر دیتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس نے چاہا تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پیدا کر دی، اور جناب خود فرعون بھاگا پھر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا رہا ہے، پتہ نہیں اسی نے تو میرا ستیہ ناش کرنا ہے، پتہ نہیں ہے کہ اسی نے تو آ کر میری غرق ہونے کا اور میری تباہی کا ذریعہ بننا ہے۔ اس لیے اللہ کا نظام چلے گا اور ہمیں اسی کی ذات پر ایمان ہے۔ باقی دنیا جھوٹی باتیں ہیں کرتی رہے، 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال 50 سال، انجام کیا ہوگا؟ نہیں، اسلام ٹھیک کہتا ہے، اللہ کا فرمان ٹھیک، لیکن اس وقت ہم نے مانا، جب ماننے کا وقت نکل گیا تو کیا فائدہ ہوا؟ سمجھدار قومیں وہ ہوتی ہیں جو ان چیزوں پر غور کرنے کے بعد فوراً اللہ کے راستے پہ آ جاتی اور ہدایت کو اپنا لیتی ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں آنے کے بعد اپنے منزلیں اور اپنے راستے متعین کر لیتی ہیں۔ اور جو قومیں بعد میں کہیں گی جب وقت گزر جائے گا تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے فرمایا والجبال ارساها متاعا لکم ولانعامکم، اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں جو ہم نے بنائی ہیں ان میں تمہارے لیے بھی نفع، تمہارے لیے بھی فائدہ، اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی، تمہارے چوپایوں کے لیے بھی، کیونکہ جانور بھی تو میں نے تیرے لیے زینت بنائے ہیں نا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ نے فرمایا میں نے گھوڑے بنائے، خچریں بنائیں، سب کچھ کیا ہے؟ تیری زینت کے لیے۔ کسی پہ تو سواری کرتا ہے، کسی پہ تو برداری کرتا ہے، کسی کا تو گوشت استعمال کر رہا ہے، کسی کی تو اون استعمال کر رہا ہے، کسی کا تو دودھ استعمال کر رہا ہے، کسی پہ تو سواریاں کر رہا ہے، اور دنیا کو دکھانے کے لیے آدمی لے آتا ہے کہ جناب دیکھیں میرے پاس کیسے کیسے گھوڑے ہیں، کیسی کیسی بھینسیں ہیں۔ بڑے بڑے زمیندار تو پھر یہی چیزیں دکھاتے ہیں نا کہ جی آئیں جی آپ کو لے چلیں، ہم اپنا مال مویشی دکھائیں، ذرا دیکھیں کہ جناب یہ نیلی کی ہم بھینس لائے ہیں، اور جناب یہ عربی نسل کا اپنے گھوڑا منگایا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور یہ جناب گائے دیکھیں ساہیوال کی منٹگمری بریڈ کی یہ گائے ہم نے رکھی ہوئی ہے جناب، اور جناب یہ بکریاں دیکھیں جی یہ ٹیڈی ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا بلائیں، کئی قسم کی تو اللہ نے بکریاں پیدا فرما، کئی اقسام پیدا، کوئی بڑا قد ہے، کوئی چھوٹا قد ہے، کوئی ایسے چل رہی ہے جیسے ماشاءاللہ کوئی ناچتی ہوئی جا رہی ہو، اور باقاعدہ پاؤں میں وہ باندھ دیتی ہیں گھنگرو، تو بڑی عجیب عجیب سی آوازیں آتی ہیں، عجیب خدا کا نظام ہے، اللہ کی قدرت۔ اس لیے فرمایا یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے جانوروں کے لیے، اور وہ پھر جانور بھی تیرے لیے بنائے ہیں، لیکن سب مجھے مانتے ہیں، ایک تو ہے جو میری قدرتوں کا منکر ہے، کہ میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا، کہ میں نے ساری کائنات کو بندے کے لیے بنایا اور تجھے بنایا اپنی عبادت کے لیے، لیکن میری ہر چیز تیری خدمت میں لگی ہوئی ہے، اور انسان اتنا ناشکرا ہے کہ کبھی غیروں کے سجدے کرتا ہے، کبھی زندوں کو سجدے کرتا ہے، کبھی مردوں کو سجدے کرتا ہے، کبھی بندوں کو سجدے کرتا ہے، کبھی جانوروں کو سجدے کرتا ہے۔ ایسی بھی مخلوق ہے نا جن کے نزدیک سانپ، اب دیکھو ہندو سانپ آ جائے سجدہ کریں، کیا ہے جی یہ بھگوان، بڑا بچھو دیکھ لیں تو وہ بھی بھگوان ہے، اس کو بھی سجدہ کریں گے، دریا موج میں آ جائے وہ ماشاءاللہ وہ بھی بھگوان، خدا ہے جوش میں آیا ہوا، اسی طریقے سے جناب بجلی میں کڑک آ جائے وہ بھی بھگوان آ گیا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ ابھی تک آپ دیکھیں بعض ہندوؤں کے جو لوگ ہند میں رہتے ہیں، ہندوستان وغیرہ میں مسلمان بھائی ہمارے، ان سے پوچھیں
کہ بعض ان کے مندروں پر انہوں نے اللہ معاف فرمائے عورت کا شرمگاہ اور مرد کی شرمگاہ کی علامات بنائی ہوئی، کیا ان کو اس کو بھی وہ پوجتے ہیں کہ جی بچہ تو آخر اسی سے پیدا ہوتا ہے نا، یہ بھی تو بچہ دینے والی چیزیں ہیں نا، وہ کہتے ہیں اس کو بھی پوجتے ہیں، اس کی باقاعدہ عبادت کرتے ہیں، باقاعدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے لنگم، باقاعدہ اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ میں ایسے کہہ رہا ہوں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ بھئی یہ بھی توالد اور تناسل کا ذریعہ ہے نا، اسی لیے آپ مسلمان نہیں کرتے پیراں دیتا، کیوں رکھتے ہیں پیراں دیتا؟ نہ کیا معنی ہوتا ہے پیراں دیتے کا؟ اللہ اکبر، یہی ترجمہ ہوتا ہے پیراں دیتا کا کیا معنی ہے؟ آخر آپ مجھے خود بتائیں پیر بخش کا کیا معنی ہے؟ تو اگر ہم کہہ سکتے ہیں پیر نے دیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں بھگوان نے دیا، فرق کیا ہے ان میں ہم میں؟ یعنی رام چندر جی کہتا ہے بھگوان نے دیا ہے اور ایک مسلمان کہتا ہے ہمیں پیر نے دیا، یعنی وہ بھی خدا سے نہیں مانتا، وہ بھی خدا سے نہیں مانتا، بات تو ایک ہی ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ ہم ان پر ہنستے ہیں کہ جناب وہ ایسا کرتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ایسا موجود ہے، وہاں باقاعدہ نعوذ باللہ مردوں کے اعضائے تناسل لکڑیوں کے بنے ہوئے بکتے ہیں، باقاعدہ بکتے ہیں اور عورتیں لے آتی ہیں جن کو حمل نہ ہوتا۔ مسلمان ہے، اللہ معاف کرے۔ اچھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا فوٹو میں ایک بزرگ کی تصویر بنی ہوتی ہے، وہ یہاں جانگیا پہن کے بیٹھے ہیں اور باہر کوے ہیں، جی کوے کی سرکار ہے، خود ننگا بیٹھا ہے۔ ایسا بھی بزرگ کوئی ہوتا ہے دنیا میں جو ننگا بیٹھا ہے؟ دکھانے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے، دیکھنے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے ننگ کو ظاہر کرے، دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور دکھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور یہاں سے لے کر سرہ تک یہ تو ننگ ہے، چھپانا ضروری ہے، اور اس کو جناب باقاعدہ جانگیا بھی یہاں تک پہنایا ہوا ہے شریف آدمی، اور بٹھایا ہوا بھی اکڑو ہے، ہر طرف جناب کوے بیٹھی ہے، کوے والی سرکار ہے، یہ بلیوں والی سرکار ہے۔ وہ خدا کے بندے، یہ کو مسلمانوں کے عقیدے کہ بلیوں والی سرکار کیا ہے؟ جی بلیوں کو روٹی ڈالتا ہے، بلیوں کی خدمت کرتا ہے، بندے ختم ہو گئے ہیں بلیاں پالنے کا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ کون سی بزرگی ہے؟ خدا کا خوف کرو۔ نہیں، چلو آپ مجھے مسئلہ بتائیں، ایک کتا بھی مر رہا ہے، بلی بھی مر رہی ہے، ایک بندہ بھی مر رہا ہے، تو کس کا حق زیادہ ہے؟ یعنی بھوکے ہیں، تینوں چیزیں بھوکی ہیں، کتا بھی مر رہا ہے، بلی بھی مر رہی ہے، بندہ بھی مر رہا ہے، تو ہم سب سے پہلے کس کی بھوک کے علاج کریں؟ بندے کا۔ تو اللہ کی مخلوق کو ہم سب کو کھانا کھلا لیا، باقی بلی کتے رہ گئے تھے، اور خدا کے بندوں کو کھلانے میں تو اللہ کا ولی نہیں بنا، تو بلیوں کو کھلانے میں بن گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی جانور ہے، اس پر بھی رحم کرو، کوئی منع نہیں، کوئی منع نہیں ہے، تمہارے گھر میں جانور ہے، حکم ہے کہ اس کے بھی حقوق ادا کرو۔ ایسا نہ کرو کہ اس کو باندھ دو، نہ تم خود روٹی دو، نہ بیچاری باہر چل پھر کے کہیں کھائے۔ بلی کی وجہ سے بھی اللہ نے ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا، وہ حقوق کی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسی کو ایک آدمی ذریعہ بنا لے اور ایک کوے والی سرکار، ایک بلی والی سرکار، ایک جانور والی سرکار، ایک بندے والی سرکار، ایک سبز سرکار، ایک چادر والی سرکار، ایک پگڑی والی سرکار، وہ سرکار ہی سرکار ہے، خدا تو کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ ہمارے ملک میں تو نعوذ باللہ اللہ میاں کو چھٹی پہ بھیجا ہوا ہے، تمام اختیارات جو ہیں وہ بزرگوں کے پاس ہیں، بم گرتا ہے تو بزرگ قبر سے نکل کے پکڑ لیتا، کرتا 65 میں 70 میں نہیں پکڑتا، 77 میں وہ ناراض تھے، انہوں نے کہا مرو تم، ہم نہیں پکڑتے بم، بس ٹھیک ہے، ہم نے 65 میں پکڑے، تم نے کون سا ہمیں فائدہ پہنچایا؟ ہم تو وہی کے وہی ہیں، ہم نے اتنے تمہیں فائدے دیے، کم سے کم تم ہمیں قبر سے نکال لیتے، ہم بھی زندہ ہو کے باہر آتے، اس ملک میں رہتے، ہم تو اسی طرح قبروں میں سوئے ہوئے، فائدہ تو ہوتا کچھ نہیں، مرو تم، جان چھوٹے۔ عقیدے ہیں، خدا کے بندے خوف کرو۔ حضور کے سامنے صحابی ہاتھ دے تو ہاتھ ٹوٹ جائے اور ہمارے تیر پکڑ لیں۔ اللہ کے نبی کا صحابی تو تیر کو نہیں پکڑ سکا، تیر آیا اور ہاتھ چھلنی ہو گیا، تلوار آئی ہاتھ کٹ گیا، میرے مدنی کا جھنڈا گر گیا۔ کوئی عقل کرو۔ حضرت جعفر تیار کو کیوں تیار کہتی ہیں کہ دائیں ہاتھ میں جھنڈا تھا، ظالم نے تلوار ماری، انہوں نے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، اس نے بائیں ہاتھ میں تلوار ماری، اس نے منہ میں پکڑ لیا، اس نے گردن پہ ماری، شہید ہو گئے اور جھنڈا گر گیا۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا میرا صحابی فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا۔ تو وہاں تو ہاتھ کٹ گئے، وہاں تو ہاتھ نہیں بچا، اور ساری دنیا کے امپیر اکٹھے کریں تو حضور کے صحابی کے ایک قدم کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، ایک پاؤں کی انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے زیارت کی ہو حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے اولیاء کی کرامات برحق ہیں، لیکن ایسی کرامتیں بیان نہ کرو کہ کل کافر ہمارے لیے شرمندگی کا ذریعہ بنے. وہ کہے اللہ کے بندے وہی تمہارے پیر بھی ہیں، وہی تمہارے مزاریں بھی ہیں، وہی تمہارے بزرگ بھی ہیں، اب انہوں نے کیوں نہیں پکڑا؟ تو وہی بات کرو جو حق ہو، وہ بات نہ کرو جو بعد میں اسلام کی شرمندگی کا ذریعہ بنے. اسلام میں جنگ ہوتی ہے، فتح بھی ہوتی ہے، شکست بھی ہوتی ہے، نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. کبھی مسلمان جیت جاتا ہے، کبھی کافر جیت جاتا ہے. ہمارا کام ہے اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں، اس کی رحمتیں مانگتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیں بھی صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. کہتا ہے جی کہ 10 سال کے بچے کو علیحدہ کرنے کا حکم ہے اور کمرہ ایک ہے. بھئی 10 سال کے بچوں کے حکم یہ ہوتا ہے کہ ان کو علیحدہ رکھیں. اگر جگہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس جگہ نہیں ہے، اس کا بستر علیحدہ بنا دو، جتنی احتیاط کر سکتے ہو کرو. ایک آدمی غریب ہے، اس کا کمرہ ہی ایک ہے، تو اب یہ تھوڑا ہے کہ وہ 10 سال کے بچے کو لوگوں کے گھر میں چھوڑا ہے. وہ مقصد یہ ہوتا ہے علیحدہ کرنے کا کہ اب ماں باپ بے تکلفی والی بات نہ کریں جو پہلے 5 سال میں ہوتی تھی. 5 سال میں وہ چھوٹا تھا، 10 سال کے بعد اب وہ بڑا ہو گیا ہے، تو اب اس کے ساتھ وہ قرب، وہ تعلق، وہ بات نہ رہے جو پہلے تھی. یہ معنی نہیں ہوتا کہ ضرور 2 کمرے بناؤ. غریب ہے بیچارہ، ہوتا ہی ایک کمرہ ہے. ہمارے یہاں تو غریبوں کے پاس کمرہ بھی نہیں ہوتا، وہ ایک کٹیا سی سال سی بنی ہوتی ہے اور بیچاروں نے گھاس پھوس اوپر ڈال کے زندگی گزار. ہمارے یہاں تو بیچارے کیا ہے، جھوپڑیوں میں ہوتے ہیں بیچارے، جھوپڑیوں میں زندگیاں گزرتی ہیں. 7-10 منزلیں محل کھڑے ہوتے ہیں اور نیچے جھوپڑی میں بیچارے زندگی گزار رہے ہیں. اسی فٹ پاتھ پہ جھوپڑی ہوتی ہے، پیدا بھی اسی میں ہوتا ہے، شادی بھی اسی میں ہوتی ہے، مرتے بھی اسی میں، اسی سے جنازہ نکل جاتا ہے جو اللہ نے لکھا. اس لیے یہ کیا بات، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم 10 کمرے بنائیں. مقصد ہوتا ہے کہ احتیاط کریں. ایک آدمی اگر اپنی بیوی کے ساتھ سوتا ہے، اذان ہونے سے پہلے یعنی وقت تھا، جب اذان ہو گئی تو اس نے وضو کیا اور کلی کی اور غسل کیا تو نیت کر لی روزے کی، ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ اگر غسل نہ بھی کرے تب بھی نیت کرتا روزے کی، روزہ تب بھی ہو جائے. کیوں؟ سوال یہ ہے کہ وقت میں اللہ نے بیوی سے ملنا حلال کیا. جب وقت تھا تو وہ میاں بیوی ملے، اب وقت بھی ختم ہو گیا، وہ بھی فارغ ہو گئے. اب اگر اس نے فرض محال غسل نہ بھی کیا ہو تب بھی نیت کی ہو تب بھی روزہ ہو جائے گا. تو اس نے تو ماشاءاللہ غسل بھی کر لیا، اب نیت بھی کر لی، نماز بھی پڑھ لی، کوئی شبہ کی سوال ہی پیدا نہیں. بہرحال جی گزارش یہ ہے کہ کوئی آدمی حرم کے سامنے مثلا مکان میں رہتا ہو اور وہ حرم کی نماز کے ساتھ نماز پڑھے، تو بعض امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صفیں نظر آئیں تو جماعت ہو جاتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نزدیک مشکل ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی